زندگی انسان کی روح کی کریشن کب ہوئی، اور پھر روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح کے لیے کیا مراحل بنائے کہ ہماری انسانی روح جو ہے وہ انسانی روح کب کریٹ کی گئی، اور پھر اب اس کو آگے کون کون سے مراحل گزارنے ہیں، اور انسان کی روح اور جسم کا کیا تعلق ہے اس پورے سائیکل میں، انسان کی روح اور جسم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور بچھڑتے ہیں، اور جب کیا ہوتا ہے جب یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے جب یہ بچھڑ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس روح کو بھی پیدا کیا ہے وہ روح ہو سکتا ہے زندگی میں تو اس کو بہت کم زندگی ملی ہو کہ وہ دنیا میں آئے اور فوراً چلے جائے. بہت سے لوگ، بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ بس پیدا ہوتے ہیں اور ودن شورٹ ٹائم ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا آخر تک فل پریگنینسی ہو جاتی ہے، بچہ ماں کی اسٹمک میں موو بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے ایک آدھ دن پہلے ہی مر جاتا ہے. تو وہ بھی روحیں جو ہے، ایک بار روح کریٹ ہو گئی تو وہ روح جو ہے وہ فانی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کچھ اور ریزن ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس روح کے بارے میں، انسانی روحوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے، ورنہ وہ روح ہمیشہ رہنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو اس روح کے 4 سائیکل ہیں. ٹھیک ہے، وہ 4 مراحل سے گزرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، ابھی میں بتاتی ہوں، جب پیدائش ہوئی، کریشن ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا روحوں کو، تو اس کے بعد وہ تھا ارواح، کچھ اس کو کہتے ہیں عالم الذر، جسے ذر ذریہ کا لفظ آپ لوگوں نے عربی میں سنا ہوگا نا. ذریتن کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ ہوتا ہے ذریت کا لفظ، کسی انسان کی اولاد بہت سی پھیل جاتی ہے، اس کو ذریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں، چلڈرن. اور وہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا، چونٹیوں کو بھی ذریہ کہتے ہیں، ذریتن کہتے ہیں. تو ذرہ جو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ ذرے سے بنا ہوا ہے، تو چونٹیاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو ذرہ کہتے ہیں، ذریہ کہتے ہیں. عالم ذر اس لیے کہا گیا کہ عالم ذر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے جتنے بھی انسان شروع سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے تھے، ان سب کی روحوں کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، اب ان سب کی روحوں کو پیدا فرمایا تو وہ چھوٹی چھوٹی تھی، جیسے چونٹیوں کی طرح اس وقت تھی. ان کی جو اس وقت کی جسامت تھی وہ چونٹیوں کی طرح بالکل تھی، اس لیے اس کو عالم ذر کہتے ہیں. اللہ نے پھیلا دیا ان کو نکال کے. پھر جو ہے یہ کریشن کب ہوئی؟ یا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے سے بھی پہلے کی بات ہے. تو اس میں جو ہے، میں ایگزیکٹ اس بارے میں شیور نہیں ہوں کہ کس وقت ہوئی، لیکن اس میں ایک رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ابھی پیدا ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کریشن سے پہلے روحوں کو بنایا تھا، سب کو. تو
ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کی کریشن کے کسی مرحلے میں یہ کام کیا ہو. بہرحال تو جب روحیں پیدا کی گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان روحوں سے اپنا انٹروڈکشن کرائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے خالق کے بارے میں بتائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ ان کا خالق ہے اکیلا. تو یہ توحید کا جو دانہ ہوتا ہے، جو سیڈ ہوتا ہے، وہ احساس روحوں کے اندر ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا. قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ یہ ہے سورہ اعراف 172، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم، جب تیرے رب نے بنایا ربوں کا بنی آدم میں سے، من ظہورہم ان کی پیٹھوں میں سے، ذریتہم ان کی اولاد، واشہدہم اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا، اشہدہم ان سے اقرار کروایا، علی انفسہم ان کے نفس کے خلاف، یعنی کہ گواہی دی ان کے نفس پر. جیسے اگر سپوز میں کہتی ہوں ہاں میں اس چیز کا وعدہ کرتی ہوں، تو گویا میں اپنے نفس پر یہ ذمہ داری لے رہی ہوں. تو اسی طرح اپنے نفس پر ذمہ داری دلائی اور ان کو الستو کیا نہیں ہوں میں بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ بات جو ہے وہ تاکید کی ہے، ٹھیک ہے. یہ بات زائد ہے اور تاکید کی ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو سب نے کہا بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گواہی لینے کے بعد اس گواہی لینے کی ریزن بتائی کہ میں نے کیوں یہ گواہی لی. ان تاکہ تقولو تم یہ کہو. اب جب ان ہوتا ہے نا، پہلے مضارع سے پہلے ان ہوتا ہے تو اس میں لا چھپا ہوا ہوتا ہے. ان لا تاکہ نہ، یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان تقولو تاکہ تم نہ کہو، یوم القیامت قیامت کے دن، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، غافلین کہ ہم تو غافل تھے. ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب بھی ہے کوئی، ہمیں رب کا کیا معلوم. تو ہم نے اس وجہ سے اس رب کی یا اللہ ہم نے اس وجہ سے تیری عبادت نہیں کی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم کیسے تیری عبادت کرتے. پھر آگے فرمایا 173 میں، او یا تقولو تم کہو، انما بے شک، اشرکا شرک کیا، آباؤنا ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، من قبلو ہم سے پہلے، وکننا اور ہم تھے، ذریتن ہم ان کی اولاد تھے، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکونا کیا تو یا اللہ کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا، یعنی تو ہم کو سزا دے گا، بما بوجہ اس کے جو فعلا جو کیا، المبتلون جو گمراہ والدین ہمارے تھے جنہوں نے ہم کو یہ شرکیہ باتیں سکھائیں. تو ہم کو کیا پتا تھا، ہم کو تو کسی نے اللہ کا بارے میں بتایا نہیں، تو ہم نے تو وہی عمل کیا جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا. تو کیا ہمارے باپ دادا جو گمراہ تھے ان کی سزا تو ہم کو دے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ یہ میں نے جو روحوں کو پیدا کر کے ان سے گواہی لی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اس وجہ سے کہ کوئی انسان یہ نہ کہے
کہ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے تو میرے باپ دادا نے جو بتا دیا میں نے کر لیا. تو اب ہر انسان کو اللہ نے اپنا ذمہ دار بنا دیا. اس وعدہ لے کے، اس وعدے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ذمہ دار، ہر انسان کو جو بھی روح پیدا ہوئی، اب اس کی وہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے یہ علم ڈالا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. تو یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس یہاں بھی بتائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہم نے، اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا مخلوق کو، بندوں کو. تو فطرت پر پیدا کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک اور حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ آگے آئے گی، ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ توحید کا اس کے اندر علم ہوتا ہے، توحید کو پہچان رہا ہوتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ نالج نمبر 172 اور 173 اور ابھی جو نیچے پڑھی فطر اللہ، تو یہ کون سی سورہ کی ہے؟ یہ بھی سورہ اعراف کی ہے شاید. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا میں اس کی جو یہ جو ہے شاید اس کی آیت نمبر میں بھول گئی لکھنا، لیکن انشاءاللہ یہ فاقم وجہ کا فاقم وجہ کا للدین حنیفا فطرت اللہ. اچھا یہ والی ہے سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، ٹھیک ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فاقم وجہ کا للدین حنیفا، تم اپنا چہرہ اللہ کے لیے سیدھا راستے، تو سیدھا راستہ اپنا منہ سیدھے راستہ یعنی دین پر کر لے، ایک طرف کا ہو کر، یعنی خالص اپنے آپ کو مسلمان بنا کر اللہ کی طرف اپنے آپ کو کر لے. التی وہ فطرت حنیفہ، وہ فطرت سلیم جس پر فطر الناس علیہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ فطرت سلیم جو کہ اللہ کی توحید کی گواہ دینے والی ہے. تم اس کے اوپر اپنا چہرہ جما لے، یعنی کہ اس پر ثابت قدمی سے اس پر قائم ہو جا. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر، ایک طرف کا ہو جا. وہی تراش اللہ کی ہے جس پر تراشا لوگوں کو، بدلنا نہیں اللہ کے بنائے کو. یہی ہے دین سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. تو اب اس فطرت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وعدہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ لیا، اس کا ہم کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو کیا اس کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ ہم کو تو یہ یاد نہیں ہوتا نا. تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے اس وعدے کا؟ دیکھیں یہ جو انفارمیشن ہے نا، یہ ہمارے اندر جیسے سب کانشیس ہوتا ہے نا، اس میں ہوتی ہے. پھر جو بات سب کانشیس میں ہوتی ہے وہ کیسے یاد آتی ہے؟ وہ کانشیس میں کیسے آتی ہے؟ جب کوئی اس کو نشانی سامنے نظر آتی ہے تو سب کانشیس کی بات کانشیس میں آ جاتی ہے. جیسے یہ جو ایک سیکنڈ، جو لوگ نفسیات کا اور چیزیں جانتے ہیں، یہ تعلیم ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے جو سب کانشیس میں چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. سوری میں بھاگ دوڑ میں نے اپنی دوائی بھی نہیں یوز کیا آج.
एक सेकंड. तो इंसान के सब कॉन्शियस की चीजें जो होती हैं वो इंसान के ऊपर इफेक्ट करती है, मगर उसे पता नहीं होता है. और इसीलिए जब बाज़ औक़ात किसी मरीज के, हाँ मैं दवाई लेती हूँ अभी इंशाल्लाह, बाज़ औक़ात किसी मरीज को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसको उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बाज़ औक़ात उसको सुला देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, और फिर उसको उस सब कॉन्शियस की चीज बाहर आ जाती है और फिर उस प्रॉब्लम को डील किया जाता है. तो फिर उसको वो प्रॉब्लम नहीं रहता, वो उसके जो सब कॉन्शियस का जो मसला होता है उसको फिर डॉक्टर उसको डील करता है. तो इसी तरह हम हर इंसान के, मैं दवाई ले लूं, ठीक है, 1 मिनट. ओके. तो जब हर इंसान के अंदर ये सिस्टम में ये इल्म होता है, ठीक है, और उसका दिल जो होता है वो शफाफ साफ होता है. एक बच्चे का दिल बिल्कुल साफ होता है, वो कल्बे सलीम होता है. और दिल कब गंदा होता है, आप लोगों को पता है हमारा दिल कब गंदा होता है? दिल पर कब धब्बे लग जाते हैं, या दिल इंसान का सख्त कब हो जाता है? हाँ, गुनाहों से सख्त हो जाता है. क्योंकि गुनाह जो है वो जिस तरह हमारी सेहत, देखिए बाज चीजें खाने से सेहत खराब होती है, लेकिन इंसान उनको करता है. जैसे सिगरेट है, सिगरेट से सेहत खराब होती है. बहुत ज्यादा शराब पीने वालों की सेहत खराब हो जाती है. तो ये क्यों? क्योंकि ये चीजें जिस्म को खराब करती है, ठीक है. हाँ सही, माशाल्लाह. क्योंकि जो चीजें जिस्म को खराब करने वाली है, अल्लाह ने उनको हराम भी किया है हमारे लिए, लेकिन जब हम करते हैं तो उन चीजों से हमारा जिस्म खराब हो जाता है, ठीक है. इसी तरह रूह की भी अल्लाह ताला ने एक ग़िज़ा बनाई है. रूह को ताज़ा दम रहने के लिए अल्लाह की ने क्या ग़िज़ा बनाई है? अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की फरमाबरदारी के काम. ये सारी चीजें हमारी रूह को ताज़ा दम कर देते हैं. और रूह के मामले को हम कल्ब से, जैसे कल्ब से हम वो करते हैं दीन में. जब हम कहते हैं दिल खराब हो गया, तो असल में दिल काला पड़ गया, तो ये क्या होता है, हमारी रूह जो अंदर घुट जाती है, उसको जैसे वो इंडिकेशन होती है कि इसका दिल सियाह हो गया, दिल सख्त हो गया. एक तो फिजिकल दिल होता है, अगर वो बीमार हो जाता है गलत ग़िज़ा से तो क्या होता है, वो फिजिकल दिल बीमार हो जाता है, तो इंसान के अंदर बहुत सी बीमारियां आ जाती है. इसी तरह हमारा जो स्पिरिट है, जिसको हम कुरान और हदीस में दिल कहा गया, वो असल में हमारी स्पिरिट है, हमारी सोच है. जिस तरह हम चीज़ों को समझते हैं, जिस तरह हम कॉन्सेप्ट जिंदगी का कॉन्सेप्ट, जो चीज़ हमें एक तरह से जिंदगी का महवर है, जिससे हम सारा काम करते हैं, हमारी सारी सोच, बिहेवियर, अखलाक, हर चीज़ उससे रिलेटेड होती है. तो वो जो स्पिरिट है, जो हमारी रूह है, उसकी भी ग़िज़ा है, उसकी भी सफाई करनी ज़रूरत है. जिस तरह जिस्म की हाइजीन है, इसी तरह रूह की हाइजीन है. तो जब वो बंदा मोमिन का दिल जो होता है वो चमकता हुआ होता है, साफ होता है, बिल्कुल पाक साफ होता है और ताज़ा दम होता है. आपने देखा होगा कि हम अगले लोगों के कारनामे पढ़ते हैं, साहबा ने ये काम कर दिया, साहबा ने वो काम कर दिया. इससे पहले जैसे मिसाल के तौर पर हम फिरौन की बीवी का पढ़ते हैं कि उसको स्लेब पर चढ़ाकर उसको मुसलसल टॉर्चर किया जा रहा था और वो मुस्कुरा रही थी. तो क्यों? जिस्म तो उसका बहुत सफर कर रहा था, मगर उसको क्या चीज उसको कुव्वत दे रही थी? हाँ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु.
यानी कि इनको इतनी जलती हुई धूप के ऊपर लिटा कर इनके ऊपर यानी कि आग अंगारे रखे जाते थे। तो ये सब कुछ इंसान का जिस्म कैसे बर्दाश्त करे। हम तो अगर एक छोटी सी हमारे सुई चुभ जाती है, कभी कभी मैं हिजाब पहनते हुए हल्की सी सुई चुभ जाती है मुझे, तो चीख निकल जाती है, सारा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। हमारा हाथ कट जाता है तो जलन जो होती है तो मुसलसल उसी तरफ ध्यान जाता है। ये कैसे इंसान थे जो इतना बड़ा बड़ा दुख बर्दाश्त करते थे, और वो उनको अल्लाह की तरफ से जरा इनको जैसे उन चीजों में इनकी मोहब्बत अल्लाह से इतनी थी कि उससे लगता था कि उनको ये सारा टॉर्चर में वो एंजॉय कर रहे हैं। हम साहबा कराम की मिसाल देखते हैं कि हजरत रवाहा सॉरी मेरा गला तंग कर रहा है, एक मिनट। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो थे जंग मोता में दो सरदार पहले से कत्ल हो चुके थे, और फिर ये इनको तीसरा हजरत ज़ैद बिन साबित थे पहले, फिर हजरत जाफर थे, वो दोनों शहीद हो गए। तो हजरत रवाहा थे तीसरे। अब उनकी ये हालत थी कि इनका एक हाथ कट गया तो वो दूसरे हाथ से सिर्फ लड़ते रहे, दूसरा हाथ काट दिया तो वो अपने मुंह से, यानी आई डोंट नो क्या, मुझे पूरी डिटेल नहीं याद है, लेकिन उनके जिस्म पे हजारों जख्म थे और वो दुश्मनों को जैसे खत्म कर रहे थे, लड़ते 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 शहीद हुए। तो क्या चीज ये होती है, ये चीज इंसान की रूह होती है जो इतनी सेहतमंद होती है कि इंसान को कुव्वत देती है। देखिए हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन किसी दिन हम उठते हैं बहुत, जैसे हमें कोई एनर्जी नहीं होती, कोई काम नहीं कर पाते, तो क्या होता है हमारी रूह उस दिन अच्छा फील नहीं कर रही होती। जिस्मानी तौर पर कोई बीमार हम नहीं होते, मगर हमारा दिल कहीं नहीं लग रहा होता है, और इस वजह से हम बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। तो रूह जो है वो उसको सेहतमंद रखना इतना ही जरूरी है जितना के हमारे जिस्म की सेहत जरूरी है। और रूह की सेहत के लिए अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह की याद, अल्लाह की फरमाबरदारी, हमें उन चीज़ों से रूह जो है वो स्ट्रांग होती है, रूह मजबूत होती है, रूह खुश होती है, सेहतमंद होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मैंने थोड़ा सा टुकड़ा इस आयत की तफसीर का लिखा था, इसको भी पढ़ लेते हैं। फितरत का मानी पैदाइश है। अल्लाह ताला की फितरत से मुराद वो हालत है जिस पर अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया, और वो अल्लाह की तौहीद और दीन इस्लाम है जो हर आदमी के दिल में पैदाइश के साथ ही रख दी जाती है। तेरा खालिक और मालिक अल्लाह है और तू इसका बंदा और गुलाम है, लिहाजा तेरे लिए इस पर कायम रहना लाजिम है। अगर इंसान इसकी तबई हालत में छोड़ दिया जाए और बैरूनी असरात इसके दिलो दिमाग को महफूज बैरूनी असरात से दिलो दिमाग को महफूज रखा जाए तो वो तौहीद और दीन फितरत ही इख्तियार करेगा। यानी अगर कोई इंसान सपोज किसी बिल्कुल जंगल में बचपन में छूट गया, जंगल में रह गया, तो वो चूंकि उसकी फितरत कभी मस्त नहीं की गई तो वो तौहीद ही उसके अंदर होगी। अच्छा ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बच्चा, मैं सिर्फ उर्दू पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत टाइम भी आज देर हो गया, कि कोई बच्चा नहीं जो पैदा हो मगर वो फितरत पर पैदा होता है, फिर इसके माँ बाप इसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। जैसे जानवर पैदा होता है तो सही सालिम जानवर पैदा होता है। क्या तुमने इसमें से कोई कान या नाक कटा हुआ देखा है?
گویا کہ آپ کو پتہ ہے مشرکین جانوروں کو بتوں کے نام پر ان کے کان کاٹ دیتے تھے یا ان کے ناک کاٹ دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تو جانوروں کو بھی صحیح سالم پیدا کیا اور انسانوں کو بھی فطرت سلیم کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس کے باہر کے اثرات اس کو بدل دیتے ہیں. تو یہ تو روح ہے، ٹھیک ہے، روح کی صحت. اب تو یہ روح جو ہے انسان سے کب ملتی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں جب پریگننسی تقریباً 4 مہینے کے قریب ہو جاتی ہے، مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے کہ کب، مگر 4 مہینے کے بعد یا اراؤنڈ دیٹ ٹائم فرشتہ اس روح کو لے کر آتا ہے اور وہ اس کو اس بدن میں پھونک دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت روح اور بدن دونوں مل جاتے ہیں. تو یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس دنیا کی زندگی میں آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ 2 بار تم کو 2 بار موت آئی اور 2 بار زندگی دی. تو دیکھیں جب بچہ دنیا میں آیا اس سے پہلے وہ اس کو موت کہا، کیونکہ روح کی زندگی بغیر جسم کے اس کو موت کی طرح ڈسکرائب کیا گیا، ٹھیک ہے. وہ روح زندہ تو ہوتی ہے لیکن جب جسم اور روح کا ملاپ ہوتا ہے تو دنیا میں تو اس کو زندہ کہا جاتا ہے. اب دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ عالم در میں جب روح پیدا ہوئی. اب روح انسان کے جسم میں آ گئی، وہ بچہ. تو انشاءاللہ آج یہ والا پارٹ 1 ہے روح کا، پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آگے پارٹ 2 کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.